بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد صاحب علاقے بھر کی معروف شخصیت تھے۔ گاؤں کی آدھی اراضی کے مالک تھے۔ گاؤں میں ان کے 2 بڑے باغ بھی تھے جس میں طرح طرح کے پھلدار درخت تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ باغ کے علاوہ دور تک بکھرے کھیت، ہر قسم کی پیداوار عروج پر تھی، اور اس زمین سے ہر قسم کی ضرورتی زندگی انہیں میسر تھی۔ اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا، لیکن مسلمان اور خاص کر گاؤں میں انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کو تو پڑھانے کا رواج ہی نہ تھا۔ انہیں صرف ناظر قرآن اور نماز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گاؤں اچھا خاصا بڑا تھا، لیکن نہ تو وہاں لڑکوں کے لیے کوئی اسکول تھا اور نہ شفا خانہ۔ بہت حالت خراب ہوتی تو پھر بھی عورتوں کو علاج کے لیے شہر نہیں لے جایا جاتا تھا، کیونکہ نہ تو سڑک تھی نہ ٹرانسپورٹ۔ بیل گاڑی پر سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے اور مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا۔ احمد صاحب اس گاؤں میں اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں ان کی تھی۔ ان کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ ان کی 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن 2 3 سال کی ہو کر وفات پا گئی۔ اب صرف 2 بیٹیاں بچی تھیں، ایک 15 سال کی اور دوسری 9 سال کی۔ انہوں نے بھی اپنی لڑکیوں کو صرف گھرداری کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کے خیال میں لڑکیوں کو پڑھانا کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ اب وہ بڑی لڑکی کے رشتے کی تلاش میں تھے، لیکن جب کوئی رشتہ آتا وہ چھوٹی کو پسند کرتے، حالانکہ وہ ابھی صرف 9 سال کی تھی۔ اس لیے رشتے رد کر دیا جاتا۔ قریبی گاؤں سے ایک رشتہ بہن کے لیے آ گیا جو ہر لحاظ سے بہت عمدہ تھا، اس لیے بڑی بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ چھوٹی ابھی صرف 9 سال کی تھی، لیکن اس کے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک اور زمیندار تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو صرف 15 سال کا تھا اور شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ بھی اس گاؤں کا دولت مند خاندان تھا۔ گاؤں کی آدھی اراضی ان کی ملکیت تھی۔ وہ خود فوت ہو چکے تھے، بیگم زندہ تھی اور بیٹے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کا صرف نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے احمد صاحب کے گھر رشتہ بھیجا۔ رشتہ مناسب تھا اور صرف نکاح کی بات تھی، اس لیے قبول کر لیا گیا۔ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا تھا، جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی بڑے ہونے پر رکھی گئی۔ جب بچی 11 سال کی ہوئی، بیگم پھر امید سے ہو گئی۔ ابھی ولادت میں کچھ دن باقی تھے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ ان کی دوسری بیٹی جو ابھی 11 سال کی تھی، اس کا شوہر جو شہر میں پڑھتا تھا، اچانک سخت بیمار ہو گیا اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں خاندانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ لڑکے کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس اچانک حادثے میں بچی کی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں ہاہاکار مچی ہوئی۔ بڑی بیٹی نے، جو اس وقت تک 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، گھر کو کسی طرح سنبھالا۔ پورے خاندان کو یہ صدمہ تھا کہ اتنی چھوٹی بچی پوری زندگی کیسے گزارے گی، کیونکہ ان کے خاندان میں دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بچی اتنی چھوٹی اور کم عقل تھی کہ اسے اپنے اوپر پڑنے والے غم کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے جب سفید کپڑا پہنایا گیا اور اس کی چوڑیاں توڑی گئی
تو وہ غم کے مارے کمرے میں چھپ گئی۔ اسے اپنے اوپر ہونے والے غم کا ہی اندازہ نہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میں چوڑیاں نہیں توڑنے دوں گی، سفید دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی۔ ماں نے بھی اس دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالے اور رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیا۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو چکی تھی، اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ جلد ہی ایک بہت بڑے اور پڑھے لکھے خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کے والد خود لندن سے پڑھے ہوئے بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بہت اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ جس لڑکے سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طے ہوا وہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ احمد صاحب جب تک زندہ رہے اسے اپنی بہن کے گھر میں نہیں جانے دیا۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں ہی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد چھوٹی بہن انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے بچوں کو پال رہی تھی۔ شاید یہی ان کا نصیب تھا۔ دولت تو ان کے پاس بہت تھی لیکن شادی شدہ زندگی کی خوشیاں انہیں کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ بہن کا شوہر اور ان کے بچوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت دی۔ ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں ہی امی کہتے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1975 میں ہوا اور وہ بہن کے گھر سے ہی اپنے ابدی گھر کو روانہ ہوئے۔ اللہ انہیں اپنے جواری رحمت میں بہترین اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، آمین۔